نہیں، ابھی نہیں، میں نے تو اٹھائے جانے تک مہلت مانگی تھی۔ تم نے مانگا تھا لیکن اللہ نے وہ دیا جو اس نے چاہا تھا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تو بھی۔ کچھ سوال صرف ذہن نہیں ہلاتے، انسان کے اندر کا سکون بھی چھین لیتے ہیں۔ آج کا سوال بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ شیطان، ابلیس جسے مہلت ملی، آخر اس کی روح کس طرح قبض کی جائے گی؟ اس نے انسان کو یہ کہہ کر بہکایا کہ گھڑی ابھی لکھی جا چکی ہے، ایک مقررہ گھڑی۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شیطان نے کہا کہ اے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب انسان اٹھائے جائیں گے۔ جواب آیا، تمہیں مہلت دی اس وقت تک جب تک وقت مقرر ہے۔ ابلیس اپنی مرضی سے نہیں جی رہا بلکہ اللہ کی مرضی سے جی رہا ہے۔ اسلام افسانے نہیں بناتا بلکہ اصول بناتا ہے، اور قبض روح کا قرآن میں اصول واضح ہے۔ اللہ ہی انسانوں کی روح کو موت کے وقت اور نیند کے وقت قبض کرتا ہے۔ اور پھر واضح کیا کہ کہہ دیجئے، تمہاری روح فرشتہ موت قبض کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ حکم اللہ کا، اور فرشتے روح کو قبض کرتے ہیں۔ قانون عام، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس میں انسان، جنات اور ابلیس بھی شامل ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا دھوکہ کہ وہ سمجھا کہ میں بچ جاؤں گا، میں ٹل جاؤں گا، میں نہیں پکڑا جاؤں گا۔ میں نے انہیں بلایا، وہ آئے، میں نے راستے سجائے، وہ چلے، میں نے ان کے گناہوں کو خوبصورت بنایا، وہ چلے۔ لیکن پھر وہ ایک دن آتا ہے جب فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ شیطان اپنے پیروکاروں کو کہے گا، اللہ نے تم پر سچا وعدہ کیا تھا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا لیکن میں نے خلاف کیا تھا۔ میرا تم پر کوئی زور نہ تھا لیکن میں نے تمہیں بلایا اور تم نے مان لیا، لہٰذا مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو۔ یہ جملے ابلیس کی سب سے بڑی شکست ہے۔ میں نے صرف بلایا تھا، پھر وہ کیوں آئے؟ میں نے ان کا ہاتھ تو نہیں پکڑا۔ قرآن نے ابلیس کی مہلت کی آخری حد بتا دی۔ وقت معلوم، یہ وقت کیا ہے؟ قرآن نے اس کی کبھی تاریخ نہیں بتائی، کیونکہ اصل مقصد تاریخ نہیں، سبق ہے۔ ابلیس کی زندگی بھی فانی ہے، لیکن وہ خود کو ہمیشہ سمجھتا رہا، لیکن وہ بھی فانی ہے۔ فرشتہ موت جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، وہ کسی کے پاس نفرت کی بنیاد پر نہیں آتا، بلکہ وہ حکم الہی پر آتا ہے۔ ابلیس، تیری مہلت پوری ہو گئی۔ یہ وہی لمحہ ہے، وقت معلوم نہیں، ابھی نہیں۔ میں نے تو اٹھائے جانے تک مہلت مانگی تھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کا فرق کھلتا ہے۔ اس نے قیامت تک مانگا لیکن اللہ نے فرمایا وقت معلوم تک۔ تم نے مانگا تھا لیکن اللہ نے دی وہی جو اس نے چاہا تھا۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تجھے بھی۔ یہ انجام کسی افسانے کی طرح نہیں ہے، ایک قانون کی طرح ہے جو سجدے سے بھاگا اور حکم کے آگے ٹوٹ گیا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان سے شیطان زبردستی گناہ کرواتا ہے، لیکن قرآن نے اس کی حد بتا دی۔ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، یعنی شیطان کا ہتھیار وسوسہ ہے، جبر نہیں، بس ایک قدم، صرف ایک نظر، بس ایک بار، پھر دیکھنا عادت بن جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ابلیس اتنا قریب ہے تو بچاؤ کیسے؟ اسلام ہمیں یہاں افسانہ نہیں بلکہ ایک ڈھال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ اذان ایک آواز نہیں بلکہ یہ ایک اعلان ہے کہ زمین اللہ کی ہے۔ ایت الکرسی۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ
صدقہ کی حفاظت کے دوران شیطان نے بتایا، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو اور اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہوگا اور شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ ہاں، آیت الکرسی وہ دیوار ہے جسے میں پار نہیں کر سکتا۔ شیطان کی روح کیسے قبض ہوگی؟ اللہ کے حکم سے فرشتہ موت کے ذریعے وقت معلوم پر اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی روح کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ جس دن فیصلہ ہو گیا، ابلیس کہے گا، میں نے تو صرف بلایا تھا، تم آئے کیوں؟ وقت معلوم اس کا بھی آئے گا اور ہمارا بھی۔ فرق صرف یہ ہے ہم کس کی آواز سنتے ہیں، اپنے رب کی یا وسوسے کی۔